آج میرے شوہر اور سوتن کی سہاگ رات تھی۔ ہمارا گھر ایک ہی کمرے پر مشتمل تھا اور سردی بھی زور و شور سے پڑ رہی تھی۔ مجبوراً مجھے بھی اندر ہی فرش پر سونا پڑا اور وہ دونوں بیڈ پر میرے سامنے ہی ساری رات رہے۔ میرا نام اسما ہے۔ میں غریب گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں۔ میں اپنے والدین کی اکلوتی اولاد ہوں۔ نہ میرا کوئی بھائی تھا نہ بہن تھی۔ جو ہی میری شادی کی فکر ستانے لگی تو کچھ دن بعد پڑوس والی خالہ میرا رشتہ لے آئی۔ عرفان نامی لڑکا تھا جو دیکھنے میں اچھا تھا اور اس کا اچھا کاروبار تھا۔ میرے باپ کو یہ رشتہ مناسب لگا تو رشتے کے لیے ہاں کہہ دی اور یوں میں عرفان کی دلہن بن کر اس کے گھر چلی گئی۔ لیکن شادی کے 10 سال تک جو میرے ساتھ ہوا وہ اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ ہو۔ شادی کے 10 سال بعد جب میری سوتن میں سر پر آ گئی۔ ہمارے معاشرے میں مڈل کلاس لوگ پہلی بیوی کے ہوتے ہوئے دوسری شادی کیوں اور کب کرتے ہیں؟ سب سے بڑی وجہ یہی بتائی جاتی ہے کہ شادی اولاد کے لیے کی گئی ہے، پر میرے شوہر نے شادی اولاد کے لیے نہیں کی تھی۔ رات ہوئی تو میرے شوہر نے کہا کہ تم باہر چلی جاؤ۔ میں نے کہا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ باہر بہت زیادہ سردی ہے، میں باہر جا کر کیسے سوؤں گی؟ اس نے کہا کہ پھر تم اندر بھی تو نہیں سو سکتی۔ اس کا یہ ایک دفعہ کہنا ہی بہت بڑی بات تھی، کیونکہ اندر تو میں واقعی نہیں سو سکتی تھی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں اپنا تکیہ لے کر باہر پڑی، ایک چارپائی پر لیٹ گئی اور ٹھنڈ سے کانپنے لگی۔ اس نے کہا فکر مت کرو، 3 گھنٹے بعد تمہیں واپس بلا لوں گا۔ جب اس نے 3 گھنٹے کا لفظ بولا تو مجھے ایسے لگا کہ میں یہاں سے چلی جاؤں یا خود کو ختم کر لوں۔ میں نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ 3 گھنٹے بعد اس نے دروازہ کھول دیا۔ میں واپس آ کر اپنے کمرے میں سونا چاہتی تھی، لیکن مجھے جگہ ملی تو زمین پر۔ اتنی سی جگہ پر میں گدا بچھا کر سو سکتی تھی۔ یہ باہر سردی میں سونے سے بہتر تھا۔ اسے میں لیٹ کے میں نے اپنی بائیں طرف دیکھا تو وہ لڑکی مجھے ہی دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن اس کی آنکھوں میں آنسو کیوں تھے؟ اس گھر میں سارے خسارے تو میرے ہی نصیب میں لکھے گئے تھے، تو پھر وہ کیوں رو رہی تھی؟ ہم لوگ ایک چھوٹے سے گھر میں رہتے تھے۔ ہمارے یہاں کافی سالوں سے اولاد نہیں تھی۔ جب میرے شوہر نے کہا کہ وہ دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں تو اس نے یہ بات مجھے نہیں بتائی، بلکہ میرے خاندان اور اپنے خاندان والوں کو بلا کر سب کے سامنے بیٹھ کر یہ بات کر دی۔ سب لوگ یہی سمجھ رہے تھے کہ میاں بیوی میں پہلے یہ بات ہو چکی ہوگی، لیکن خدا گواہ ہے مجھے تو آج پتہ چل رہا تھا کہ میرا شوہر دوسری شادی کرنا چاہتا ہے، اور صرف اتنا ہی نہیں، اس نے لڑکی بھی پسند کر لی ہے۔ اور اب میں کچھ بھی بولتی تو عجیب ہی لگتا، اسے میں چپ بیٹھی رہی۔ سب لوگوں نے کہا کہ ہاں کافی سال ہو گئے ہیں، اگر اولاد کے لیے شادی کرنا چاہتے ہو تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے۔ یہ بات کرنے والا میرا باپ تھا۔ بعد میں نے اپنے باپ سے یہ سوال کیا کہ جب کوئی اور نہیں بول رہا تھا تو آپ کو اچھا بننے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ نے بات کیوں بولی؟ یہی موقع تھا اپنی بیٹی کی سائڈ لینے کا۔ بابا نے کہا کہ میں نے تو حق کی بات کی ہے، حق کی بات کرنا بہت ضروری تھا، بیٹی کا گھر بچانا ضروری نہیں تھا۔ جب میرے باپ نے ایسی بات کر دی تو مجھے باقی سب نے بھی یہی کہا کہ جب لڑکی کا باپ اتنے کھلے دل سے یہ بات کہہ رہا ہے تو بے کسی اور کو کیا مسئلہ ہو سکتا ہے؟ کیونکہ جس کو یہاں سب سے بڑا مسئلہ ہونا چاہیے تو وہ میرا باپ تھا، میرا کوئی بھائی نہیں۔ میرے پیچھے کھڑے ہونے والا مرد میرا باپ ہی تو تھا۔ اسی نے جب یہ کہہ دیا کہ ہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے، شادی کر سکتا ہے کیونکہ اولاد بھی ضروری ہے، تو پھر پیچھے کیا رہ گیا؟ میرے شوہر کو کھلی آزادی مل گئی۔ اس کے بعد وہ ایک لڑکی کے بارے میں بتانے لگا۔ سب نے کہا کہ ہاں لڑکی بھی اچھی ہے، جوان ہے، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بہنوں کی طرح رہیں گی۔ ہماری بیٹی بہت صبر شکر والی ہے، کچھ نہیں کہے گی، کسی کی زندگی برباد نہیں کرے گی، ایسی عورت نہیں ہے کہ اپنی سوتن کا جینا حرام کر دے۔ آج کل کا معاشرہ جس طرف جا رہا ہے، ہر معاملے کو بات چیت سے سمجھایا جا سکتا ہے۔ ہمارے داماد نے تو بہت اچھی بات کی ہے، سب کے سامنے یہ کہہ دیا کہ وہ شادی کرنا چاہتا ہے۔ جب میں نے لڑکی کو دیکھا تو میں کچھ نہیں بولی۔ فلموں اور ڈراموں میں دکھایا جاتا ہے کہ ایسی باتوں پر بہت واویلا ہوتا ہے، چیخیں ماری جاتی ہیں، بڑے بڑے ڈائلاگ بولے جاتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب آپ کے ساتھ اتنا برا ہوتا ہے تو زبان بند ہو جاتی ہے، گلا خشک ہو جاتا ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ آپ نے کیا بولنا ہے۔ میرے ساتھ بھی یہی ہو رہا تھا۔ میرے شوہر نے دنیا والوں کے سامنے تو یہ کہہ دیا کہ وہ اولاد کے لیے شادی کر رہا ہے، لیکن وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ میں بانجھ نہیں تھی۔ اس نے اتنے سال تک خود مجھے بانجھ بنائے رکھا تھا۔ جب تک وہ نہیں چاہتا تھا اولاد کیسے ہو سکتی تھی؟ اسے اولاد نہیں چاہیے تھی، لیکن میری زندگی کے 10 سال ضائع کرنے کے بعد آج اس نے اسی بات کو میرے خلاف استعمال کیا اور کہا کہ اس کی اولاد نہیں ہو رہی، اسے میں شادی کر رہا ہوں، اور وہ اس میں کامیاب بھی ہو گیا۔ وہ لڑکی میری زندگی میں آنے والی تھی اور ان لوگوں نے مسجد میں جا کر ہی نکاح کرنا تھا۔ میرے شوہر نے کہا کہ تم بھی ساتھ چلو، تو میں نے کہا کہ مجھے ساتھ نہیں جانا، میرا اتنا ہی کافی تھا۔ کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، پھر واپسی پر ہمارا استقبال کرنے کے لیے تیار رہنا۔ اس کا مطلب تھا کھانا تیار کر کے رکھنا اور کمرے کو صاف کر دینا، اور میں نے یہ سب کیا۔ میں نے واقعی اپنی سوتن اور اپنے شوہر کا انتظار کیا، ان کے کمرے کو صاف کیا، بیڈ پر نئی چادر ڈالی، کمرے میں تھوڑا سا پرفیوم چھڑک دیا
تاکہ اچھی خوشبو آئے۔ کھانے میں چائنیز، بیف قورمہ اور کسٹرڈ سب کچھ میں نے بنایا تھا اور میں ان کا انتظار بھی کر رہی تھی۔ وہ لوگ رات کو آئے۔ جب میں نے اس لڑکی کو دیکھا تو وہ میری طرف ایک نظر دے کر نظر جھکا لی اور میں سیدھا کمرے میں چلی گئی۔ مجھے میرے شوہر نے کہا کہ تم نے سلام دعا نہیں کی۔ میں نے کہا ساری زندگی پڑی ہے، کر لوں گی سلام دعا۔ شوہر کہنے لگا کہ ہاں یہ بھی اچھی بات ہے، تھوڑی دیر کے بعد کھانا ہمارے کمرے میں لے آنا، تھوڑا آرام کر لیں اور اس کے بعد کھانا کھا لیں گے، اور آج رات کو تم باہر ہی سو جانا۔ اور پھر یہی ہوا، انہوں نے کھانا کھایا، اپنی زندگی کی شروعات کی۔ میں پہلے باہر سوئی رہی، سردی سے کامتی رہی، پھر اندر آ کر لیٹ گئی۔ اس لڑکی کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے اور وہ آنسو میری ہتھیلی پر گر رہے تھے۔ میں سوچ رہی تھی کہ کیوں رو رہی ہے، اسے تو خوش ہونا چاہیے، یہ تو میری زندگی کی کہانی کا مضبوط کردار تھی اور سارے خسارے تو میرے نصیب میں لکھتے گئے تھے۔ میرا شوہر آج اس کا ہو گیا تھا، میرا کمرہ، میرا بستر، سب کچھ اس کا ہو گیا تھا۔ میرے پاس کیا رہ گیا تھا؟ زمین پر یہ تھوڑی سی جگہ اور اس گھر کے سارے کام جو صرف مجھے ہی کرنے تھے۔ اگلے دن وہ اس لڑکی کو لے کر ہنی مون پر چلا گیا۔ مجھے یاد ہے جب میں نے کہا تھا کہ ہم بھی ہنی مون پر جانا چاہتے ہیں تو اس نے کہا تھا کہ میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، اور آج اسی نے پیسے نکال لیے۔ وہ لوگ 5 دن بعد واپس آئے۔ ان 5 دنوں میں میرے پاس وہی رشتہ دار آئے جو اس وقت میرے شوہر کا ساتھ دے رہے تھے، اور اب کہہ رہے تھے کہ تمہارے ساتھ بہت برا ہوا ہے۔ میں نے کہا کچھ برا نہیں ہوا، میں وہ پہلی عورت نہیں ہوں جس کے شوہر نے دوسری شادی کی ہے، اور نہ ہی وہ پہلی عورت جو اپنی سوتن کے ساتھ ایک ہی گھر میں رہتی ہے۔ آپ لوگوں کو میرے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ انہیں بھی سمجھ آ گیا کہ میری زبان کیوں تلخ ہو گئی ہے، اسے وہ چپ چاپ چلے گئے۔ اگلے دن میرا شوہر کام پر چلا گیا۔ وہ لڑکی کمرے سے نہیں نکل رہی تھی، پھر مجبوری میں نکلی۔ میں نے کہا ناشتہ بنا دوں، تو اس نے کہا میں خود بنا لوں گی۔ میں نے کہا میں بنا دیتی ہوں، آج تمہارا پہلا دن ہے۔ میں نے ناشتہ بنا کر اس کے سامنے رکھا۔ وہ سر جھکا کر کھانے لگی، تھوڑا سا کھایا اور کہنے لگی بس۔ میں نے کہا کیوں؟ پیٹ بھر گیا تمہارا؟ تمہارا پیٹ تو کبھی نہیں بھرے گا، میرے شوہر کو کھا کر بھی نہیں بھرے گا۔ یہ بات ایک سوتن نے نہیں بلکہ ایک دوست نے دوسری دوست کو کہی تھی، ایسی دوست جو اس کے لیے جان دے سکتی تھی، لیکن آج اسی نے اس کا سہاگ چھین لیا۔ تم بھائی کہتی تھی نا، تو پھر یہ سب کیسے کر لیا؟ جس پر سب سے زیادہ بھروسہ ہوتا ہے وہی بھروسہ توڑتا ہے۔ میں دنیا کے بارے میں یہ سوچ سکتی تھی کہ وہ میرا شوہر چھین لے گی، لیکن تمہارے بارے میں نہیں۔ اس دن تم نے مجھے کہا تھا کہ تمہاری امی بیمار ہے اور عرفان کو بیچ دو۔ اب بتاؤ، تمہاری ماں بیمار تھی یا تمہیں کوئی اور بخار چڑھا تھا؟ اب تو بخار اتر گیا ہوگا، فکر نہ کرو، آہستہ آہستہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ سن کر وہ روتی ہوئی چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد اس کے الٹی کرنے کی آواز آئی۔ شاید جذبات کی شدت کی وجہ سے وہ گھبرا گئی تھی اور جو کھایا تھا وہ باہر آ گیا۔ ایسا تب ہوتا ہے جب انسان بہت زیادہ جذباتی ہو جائے۔ شام ہوئی تو میرا شوہر واپس آ گیا۔ اس نے اسے کچھ نہیں بتایا۔ پھر دن اسی طرح گزرتے گئے۔ وہ میرے سامنے نہیں آتی تھی اور کمرے سے تبھی نکلتی تھی جب میرا شوہر گھر ہوتا تھا، کیونکہ اسے ڈر لگتا تھا کہ میں اسے کچھ نہ کچھ کہہ دوں گی۔ اور کیوں نہ کہتی، میں حق بات پر تھی۔ وہ میری بہت اچھی دوست تھی۔ میں ہمیشہ اس کے سامنے عرفان کی تعریفیں کرتی تھی، جبکہ عرفان نے شادی کے 3 دن ہی مجھ پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ لیکن ہم مشرقی عورتیں ہیں نا، ہم یہ بات کسی کو نہیں بتاتے۔ ہمارا شوہر کمرے میں ہمارے ساتھ چاہے شیطان کی طرح پیش آئے، لیکن دنیا والوں اور اپنے ماں باپ کے سامنے ہمیں اسے فرشتہ بنانا ہوتا ہے، چاہے وہ ہمیں ایک پیسے کی چیز نہ لا کر دیں۔ لیکن ہم خود ہی اپنے پیسوں سے چیزیں خرید کر لوگوں کو کہتے ہیں کہ ہاں شوہر نے خرید کر دی ہے۔ اپنے شوہر کو اس حد تک اچھا بنا دیتی ہیں کہ کل کو ہم کہیں کہ اس نے ہمارے ساتھ برا کیا ہے تو زمانے والے کہتے ہیں کہ نہیں، تمہاری غلطی ہوگی، اور وہ تو بہت اچھا ہے۔ وہ بھی شاید یہی سمجھتی تھی کہ عرفان اس دنیا کا سب سے اچھا شوہر ہے، اس لیے اس نے میرے شوہر سے شادی کرنے کے بارے میں سوچا، کیونکہ جس جگہ پر اس کی پہلی شادی ہوئی تھی ابھی 3 مہینے گزرے تھے اور اب اسے دوبارہ کوئی بھی کنوارا لڑکا نہیں ملنے والا تھا۔ اس لیے اس نے میرے شوہر پر ڈورے ڈالے، اسے یہ آسان شکار لگا ہوگا، وہ تو پہلے سے ہی تیار بیٹھا تھا۔ ایک دن اسی طرح باتوں ہی باتوں میں میری نگینہ سے بحث ہو گئی اور پھر وہ کہنے لگی دے دیں اتنا اولاد۔ پھر عرفان کو نہ طلب ہوتی میرے پیچھے آنے کی۔ میں نے کہا کہ اولاد، تمہیں یہ لگتا ہے کہ میں بانجھ ہوں؟ بالکل ٹھیک ہوں، تمہارے عرفان کی وجہ سے نہیں ہوئی اولاد، اسے اولاد سے نفرت ہے، تمہارے یہاں بھی نہیں ہوگے، بچے پسند نہیں ہیں اس کو۔ جب میں نے یہ بات کی تو نگینہ حیران رہ گئی۔ روز رات کو میں باہر سوتی تھی، اب تو یہی انتظار کرتی تھی کہ سردیاں ختم ہو جائیں، کیونکہ مجھ سے یہ سردی برداشت نہیں ہوتی۔ 2 گھنٹے کے بعد وہ مجھے واپس بلا لیتا، کہتا اندر آ کر سو جاؤ۔ جب سے نگینہ آئی تھی میرے شوہر نے میری طرف نہیں دیکھا۔ خدا گواہ ہے کہ مجھے اس بات سے فکر بھی نہیں تھی، میں تو خوش تھی، میری تو درد بھی بالکل ٹھیک ہو گئی تھی۔ اب میں خود بازار چلی جاتی، اپنے ماں باپ کے گھر چلی جاتی، گھر کے کام کرتی، اس کے بعد پورا دن آرام کرتی، رات کو 2 گھنٹے سردی میں گزارتی، پھر سکون سے سو جاتی تھی۔ اور نگینہ، وہ تو ساری رات روتی رہتی تھی،
اب تو وہ اٹھنا چاہتی تھی، نہ بیٹھنا نہ چلنا، اس کے ہاتھوں میں جان نہیں تھی۔ کھانا کھاتی تھی تو اس کے ہاتھ کانپتے تھے۔ ایک دن میرے شوہر نے کہا کہ اس کو ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ۔ میں اسے اپنے والے ڈاکٹر کے پاس لے گئی، یعنی وہ ڈاکٹر جس کے پاس میں جاتی تھی، اور اس کو سب کچھ بتا دیا کہ کیا معاملہ ہے۔ اس نے کہا کہ پھر آپ اسے یہاں کیوں لائی ہیں؟ اس کو تو پہلے سے ہی پتا ہے کہ سب کی وجہ کیا ہے، اپنے شوہر کو سمجھاتی کیوں نہیں؟ میں نے کہا کہ جب میں اپنے معاملے میں نہیں سمجھا سکی تو اس کے معاملے میں کیا سمجھاؤ؟ آپ اسے کوئی دوا دے تاکہ اس کی حالت ٹھیک ہو جائے۔ جب ہم ہاسپٹل سے گھر واپس آ رہے تھے تو نگینہ نے مجھ سے کہا کہ تمہارے ساتھ بھی یہی سب کچھ ہوتا تھا؟ میں نے کہا کہ ہاں، یہی ہوتا تھا، تم سے زیادہ ہوتا تھا، روز ہوتا تھا، لیکن اب تم آ گئی ہو تو میری زندگی میں سکون آ گیا ہے۔ اب میرے درد تمہارے ہوئے اور میرے غم تمہارے ہوئے۔ اب اپنی زندگی عرفان کے ساتھ گزارو۔ خوش تو تم بہت ہوگی، ابھی تمہاری شادی کو 1 مہینہ بھی نہیں ہوا اور تم اتنا بڑا شور مچا رہی ہو۔ تم نہ اٹھنے کے قابل رہی نہ بیٹھنے کے۔ وہ پوٹ پوٹ کر رونے لگی، کہنے لگی دوست تو میں تمہاری، تھوڑا تو رحم کرو مجھ پر، اب تو تمہیں بھی پتا ہے کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ میں نے کہا دوست ہوتی تو یوں میرے گھر پر ڈاکہ نہ ڈالتی۔ اس نے کہا کہ میں کون سا خوش تھی؟ میں نے کہا خوش تھی یا اداس، وہ میرا مسئلہ تھا، تمہارا نہیں۔ اس نے کہا کہ تم کون سا خوش تھی؟ میں نے کہا خوش تھی یا اداس، وہ میرا مسئلہ تھا، تمہارا نہیں۔ تمہاری نیت کیا تھی؟ تم کو تو بس یہی پتا تھا کہ میں بہت خوش ہوں اپنے شوہر کے ساتھ، تمہیں تو صرف اس کا فائدہ چاہیے تھا، اسی تمہیں سزا مل رہی ہے۔ تم میری مدد کرنے کے لیے نہیں بلکہ تم یہ سوچ کر آئی تھی کہ عرفان بہت اچھا انسان ہے، اپنی بیوی کو پلکوں پر بٹھا کر رکھتا ہے، اس کے ناز نخرے اٹھاتا ہے، جیسے وہ اس کی خدمت کرتا ہے ویسے ہی میری بھی خدمت کرے گا۔ یہ ہوتی ہے مردوں کی خدمت، اسی کو مرد کی رحمت کہتے ہیں۔ میں روتی ہوئی وہاں سے چلی گئی، وہ شاید تھوڑی دیر بیٹھ کر روتی رہی اور پھر بوجھل قدموں سے اوپر فلیٹ میں چلے گئی۔ ہم ایک چھوٹے سے فلیٹ میں رہتے تھے، اس کے لیے سیڑھیاں چڑھنا بھی مشکل تھا۔ ایک ایک قدم ایسے اٹھاتی تھی جیسے ٹانگیں ٹوٹ گئی ہوں، لیکن میں کیا کر سکتی تھی؟ میرا شوہر آج کل بہت خوش تھا، اس کی زندگی اچھی جا رہی تھی۔ میں نے اپنے شوہر کے ساتھ 10 سال گزارے تھے اور نگینہ کی تو 1 مہینے میں ہی حالت خراب ہو گئی تھی۔ وہ کہتی تھی کہ میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی، مجھے پہلے شوہر سے بھی اولاد نہیں ہوئی، لوگ کہتے ہیں کہ میں شاید بانجھ ہوں، اسی مجھے طلاق ہو گئی۔ مجھے لگا کہ دوسرے مرد سے شادی کر کے میرے اوپر سے یہ دباؤ بھی ختم ہو جائے گا، لیکن وہ اس کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی تھی، وہ طلاق چاہتی تھی۔ میں نے کہا کہ یہ بات مجھے کیوں کہہ رہی ہو؟ جاؤ جا کر عرفان سے کہو۔ تو کہنے لگی تم میری مدد کرو۔ میں نے کہا کہ میں تمہاری مدد نہیں کروں گی، تم یا رہو یا یہاں سے جاؤ، مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں۔ کچھ دن اس طرح گزر گئے۔ ایک دن میرے شوہر نے کہا کہ چلو آج بلڈنگ کی چھت پر جا کر بیٹھتے ہیں۔ یہاں فلیٹ سسٹم تھا لیکن بلڈنگ کے اوپر چھت ایک جیسی تھی، لوگ وہاں جا کر بیٹھ سکتے تھے۔ ہمارا فلیٹ قریب تھا، اسے ہمیں جانا آسان تھا، ورنہ نیچے سے اوپر آ جانا مشکل ہوتا تھا۔ میں نے چائے بنائی، ہم تینوں اوپر جا کر بیٹھ کے تھوڑی دیر بعد وہ ادھر ادھر گھومنے لگے۔ 2 گھنٹے کے بعد بیٹھے تھے، میرے شوہر کا پاؤں پھسل گیا اور وہ بلڈنگ سے نیچے گر گیا، اس دنیا سے چلا گیا۔ سب لوگ ہمارے ساتھ کھڑے ہمیں تسلیاں دے رہے تھے اور ہم رو رہے تھے۔ خبر آئی کہ حساسی طور پر پاؤں پھسلنے کی وجہ سے وہ گر گیا تھا اور پیچھے 2 عورتوں کو چھوڑ گیا تھا۔ وہ دونوں عورتیں اس کی بیویاں تھیں۔ یہ خبر سب کے لیے عجیب تھی کہ ایک شوہر کی 2 بیویاں تھیں اور وہ بیوہ ہو گئی تھی۔ پھر ہمیں معلوم ہوا کہ اس کے بینک میں بھی کافی پیسے تھے۔ ہم نے فلیٹ بیچ دیا اور وہاں سے کہیں دور چلی گئی۔ کچھ دن بعد پتہ چلا کہ نگینہ ماں بننے والی ہے۔ اس نے کہا تھا کہ نگینہ ماں بننے والی ہے۔ اس نے کہا کہ وہ اس کو پیدا کرنا چاہتی ہے۔ شاید میرے شوہر نے جس بات کا ہمیشہ خیال رکھا تھا، اس بار اسی میں تھوڑی لاپرواہی ہو گئی تھی۔ آج ہمارا ایک بیٹا ہے اور ہم اپنی زندگی بہت اچھے طریقے سے گزار رہی ہیں، ہماری زندگی بہت اچھی گزر رہی ہے۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی سبق آموز کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔